بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ سورۃ المطففین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، لیکن تاجر پیشہ افراد کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ تاجر پیشہ افراد جو ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نفع کمائیں گے، اچھے دن آ جائیں گے، بڑا گھر بنا لیں گے، عیاشی کے ساتھ سہولت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ جو مومن دنیا کے اندر ایمانیات پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس مومن کے متعلق بھی یہی ہے کہ وہ جنت کے اندر عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارے گا۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت کے اندر تاجروں کی ذہنیت کے حوالے سے بات فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر بددعائیہ کلمات ارشاد فرمائے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے کا مقصد یا مراد اللہ نے وضاحت فرمائی کہ جب اپنا حق لینے کی بات آئے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کا حق دینے کی بات آئے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کل بڑے دن قیامت کے دن ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے حضور ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اب یہ جو ڈنڈی مارنا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا ہے، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کل یہ بات گزری کہ یہ صرف کاروبار کے ساتھ یا صرف لین دین کے معاملات کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اور تمام کی تمام عبادات کے اندر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کا کون سا حق ہماری طرف متوجہ ہے، اس کو پورا کرنے کا نام جو ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ ان تمام احکامات کو پورا کیا جائے، کسی بھی معاملے کے اندر کمی بیشی نہ کی جائے۔ ایک طرف ہے عبادات اور ایک طرف ہے معاملات۔ عبادات اور معاملات کو اگر دو پرڑوں کے اندر رکھ کے تولا جائے تو معاملات کا معاملہ بڑا سنگین ہے، کیونکہ معاملات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے کہ بندوں کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے یہ وہ معاملہ آ جاتا ہے، اور عبادات کا معاملہ بندے اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی ذات جس بندے کو چاہے گی اس کے کسی ایک عمل کو بھی قبول کر کے اس کو جنت کا وارث بنا دے گی، لیکن معاملات کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بسا اوقات ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بنیاد پر بھی بندے کو جنت سے اٹھا کر جہنم کے اندر پہنچا دے گی۔ اس بنیاد پر ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ زور دیا جائے حقوق العباد پر، جتنا زیادہ ہو سکے حقوق العباد کی پاسداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کمی کوتاہی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، دوسروں کے حق کو دبانے والوں کے متعلق فرمایا بددعائیہ کلمات، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ ان لوگوں کو غور کو فکر کرنا چاہیے، انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ کل قیامت والے دن ان کو زندہ کیا جائے گا۔ ماقبل والی آیات کے اندر یہ بات بیان ہوئی، اور اس سے پہلی والی صورت کے اندر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون والی 3 آیات گزری تھیں. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر 2 نگہبان فرشتے مقرر ہیں. جو کچھ تم کام کرتے ہو ان کاموں کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر فجر کے اندر اور عصر کے اندر ان کی باریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر انسان کے نامہ اعمال کے جو کاغذات تیار ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر پہنچا دیے جاتے ہیں. ہر بندے کا الگ الگ نامہ اعمال تیار ہوتا ہے. ہر بندے کا کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ہر بندے کے تقریباً 99 رجسٹر تیار ہوتے ہیں. 99 اور ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوتا ہے جہاں تک انسان کی نگاہ جائے گی ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا. 99 رجسٹر ہیں. وہ ہر بندے کی زندگی کی کتاب تیار ہوتی ہے. کتاب تیار ہونے کے بعد جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ کتاب محفوظ کر لی جاتی ہے. اب وہ انسان یا تو نیکوکار ہوگا یا وہ انسان گناہگار ہوگا. اگر وہ انسان نیکوکار ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس بندے کی جو روح ہوتی ہے وہ روح علیین تک پہنچتی ہے, 7 آسمانوں کے اندر جاتی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے وہ بندہ بدکار ہے اس کی روح نکالے جانے کے بعد اوپر نہیں جاتی ہے بلکہ سجین یعنی کہ 7 زمینوں کے نیچے ایک جگہ ہے جہنم, وہاں پر پہنچا دی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا نامہ اعمال پہلے سے وہاں پر موجود ہوتا ہے. آپ میں سے جو احباب شناختی کارڈ بنوانے گئے ہوں گے, پاسپورٹ وغیرہ بنوانے گئے ہوں گے, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے بوتھ بنے ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ٹوکن ہوتا ہے. اس ٹوکن کے مطابق آپ کو بوتھ نمبر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے بوتھ کے اندر آپ کی کارروائی کی کاغذات والی فائل جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, تو وہاں پر جانا ہوتا ہے. یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا نامہ اعمال تیار ہوتا ہے اور یہ پھر مطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے. اگر نیکوکاری والے اعمال ہیں تو نامہ اعمال اوپر جائے گا, اور اللہ نہ کرے اگر بدکاری والے ہیں تو نامہ اعمال نیچے جائے گا. چنانچہ مرنے کے بعد انسان کی روح اسی رجسٹر کے پیچھے جائے گی. اللہ فرماتے کلا, خبردار, آگاہ رہو, ان کتاب الفجار, بلا شبہ فجار کا نامہ اعمال لفی سجین, سجین میں ہوگا. سجین کیا بلا ہے جناب؟ سجین کا لفظ نکلا ہے سجن سے, اور سجن عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے قید خانے کو, جیل کو کہا جاتا ہے. عام طور پر جو جیل وغیرہ ہوتی ہے وہ گراؤنڈ فلور پر ہوتی ہے, زمین پر ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی اعلیٰ یا اوپر والی بلڈنگ وغیرہ نہیں بنائی جاتی. اس کے اندر پستی کا معنی آتا ہے, اس کے اندر پستی کا معنی آتا ہے. تو گویا کہ جتنے بھی فجار ہیں, فجار کا مطلب گناہگار ہیں. اب یہ 2 قسم کے گناہگار ہوتے ہیں. فاجر کا مطلب تو ہو گیا گناہگار, لیکن انسانوں میں سے فاجر 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو پکے ٹھکے کافر ہیں, ان کی تو بات ہی نہ کریں, ان کی تو بات ہی نہ کریں. اگر ایمان والوں میں سے دیکھا جائے تو 2 قسم کے لوگ ہیں کہ ایک وہ ہیں جو فاجر ہیں اور ایک وہ ہیں جو فاجر نہیں ہے. اللہ کی طرف سے قانون, ایک حکم متعین ہو گیا, ہم سب اس کو ماننے والے, ہم مومن بن گئے. آگے چل کر ماننے کے باوجود اگر کوئی بندہ توڑتا ہے تو کہا جائے گا مومن تو ہے پر قانون شکن ہے, اور اگر اس کی پابندی کرتے ہیں تو کہا جائے گا مومن ہے اور قانون کا پابند بھی ہے. اب اس میں جو کافروں کی بات آتی ہے تو کافروں کے نامہ اعمال وہاں رکھے جائیں گے ان کی بدکاریوں کی بنیاد پر, اور اللہ نہ کرے اگر کوئی مومن بھی ہے جو قانون کو توڑنے والا ہے اس کے نامہ اعمال کو بھی اٹھا کر وہیں پہ رکھ دیا جائے گا اس کے گناہوں کی بنیاد پر. فرمایا ان کتاب الفجار, بلا شبہ وہ لوگ کہ جو بد اعمالیوں کے مرتکب ہیں ان کے نامہ اعمال کو اٹھا کر رکھا جائے گا سجین کے اندر. وما ادراک ما سجین, اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم کہ سجین ہے کیا؟ جس جگہ پر بد اعمالوں کی بد اعمالیوں کا ڈیٹا موجود ہوگا اس جگہ کے متعلق آپ کو کیا معلوم؟ کتاب مرقوم, کتاب مرقوم, وہ ایک لکھا ہوا, وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. جیسے یہ قرآن کریم ہے, یہ ہم کتاب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے, اس کو بند کر لیا جاتا ہے. جب کوئی مومن بندہ جب تک زندہ ہے اس کی زندگی کی کتاب کھلی ہے, جب وہ مر جاتا ہے
اس کو بند کر کے اوپر سے مہر لگا کر اس کو سنبھال کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جب کل قیامت والا دن ہوگا، چونکہ مرنے کے بعد ہی فوراً برزخ کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان حالات میں انسان کو نہ تو مکمل سزا ہوگی نہ ہی مکمل جزا ہوگی، اس کے اعمال کی بنیاد پر اس پر کچھ نہ کچھ حالات آئیں گے، لیکن کل جب قیامت والا دن ہوگا تو یہ مہر لگے ہوئے رجسٹرڈ وغیرہ اس کے نام اعمال کی صورت میں لا کر پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ لوگ عام طور پہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں کو کہیں کہ اللہ پوچھے گا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لیں گے۔ کسی سے آپ کہیں کہ بھئی قیامت، وہ دیکھا جائے گا، قیامت کی بات قیامت والے دن دیکھیں گے۔ تو یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو جھٹلانے کے مترادف ہوتے ہیں۔ فرماتے الذین، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت اور بربادی کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے یکذبون، جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین، انصاف کے دن کو، وما یکذب بہ، انصاف کے دن کو نہیں جھٹلاتا الا کل معتد اثیم، سوائے اس آدمی کے جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے اور جو گناہگار ہوتا ہے۔ زیادتی کرنے والا اور گناہگار، معاف کیجئے گا، آپ میں سے، مجھ میں سے، ہمارے پورے ماحول کے اندر یہ دونوں قسم کے مرتکب پائے جاتے ہیں، زیادتی کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں اور گناہگار بھی پائے جاتے ہیں، زیادتی کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں اور گناہگار بھی پائے جاتے ہیں۔ جب دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں تو گویا کہ ہمارا یہ عمل یہ انصاف والے دن کے جھٹلانے کے زمرے میں آئے گا۔ زیادہ سوچ سمجھ کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نشانی کیا بیان کی؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیات بیان کی جاتی ہیں، ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال، ایسا بندہ کیا کہتا ہے؟ اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اب آپ اپنے من میں غور کر لیں، کتنے ہمارے دوست احباب ہیں جن کو قرآن کے ترجمے کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ نہیں آتے۔ کسی نے مردوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے، جیے فلاں، کسی نے فلاں کام کرنے ہوتے ہیں، کسی نے پیٹ اٹھا کر روزی روٹی کے پیچھے سفر کرنے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے پیچھے کیوں نہیں آتے؟ یہ مولویوں کی باتیں ہیں جی، یہ ڈسوکلے ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی۔ یہ ایسے لوگ اپنے عمل کے ذریعے سے یہ جھٹلانا ثابت کرتے ہیں۔ اگر ان کے دل میں واقعتاً درد ہو تو پھر یہ قرآن پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کا نہ آنا گویا کہ یہ قیامت کو مانتے کوئی نہیں ہے۔ جنازہ تھا، جنازے میں خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ جنازے کے اندر موجود تھے۔ کسی نے پوچھ لیا جنازہ کس کا ہے؟ حضرت نے تڑپ کے کہا تیرا ہے، اگر برا لگتا ہے تو جنازہ میرا ہے۔ بات ختم کر اس بندے نے کہا حضرت خیر تو ہے، اتنا غصہ؟ فرمایا کہ یہ وقت یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے، اس موقع پر یہ سوچنے کا وقت ہے، آج وہ مرا کل مجھے مرنا ہے۔ اب یہ جو بیچارے باہر بیٹھے ہیں، کیا ان کا موت پر ایمان ہے؟ بولیں، ہم میں سے کتنے مسلمان ابھی بھی درس میں بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دکانوں پر اپنے بچوں کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں جی، آپ ذرا پیچھے گھاٹ سنبھالیے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، آپ وہاں جا کر ان کو نماز کی تلقین کریں گے؟ اگر نہیں کر دے تو مجرم ہے، نہیں کر دے تو مجرم ہے۔ ایک صحابہ کو، ایک نوجوان لڑکے کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، آخری اس سے خواہش پوچھی گئی، کہا کہ ماں سے ملاقات کرنی ہے۔ جیل انتظامیہ نے ماں کو بلوایا، ماں کو بلوایا، کال کوٹلی کے اندر بیٹا آخری سانسیں لینے کے در پہ جا۔ اس نے ماں کو کہا اماں قریب آئیں، قریب آئیں، قریب آئیں۔ بالکل ماں کو قریب کیا اور کہا کہ کان میں بات کہنی ہے۔ ماں نے کان قریب کیا، بچے نے چک کاٹا اور کان پورا اس کا ماں کا اڑا کر لے گیا۔ ماں بھی چیخنے لگی، جیل انتظامیہ بھی چیخنے لگی کہ ظالم یہ کیا کیا تو نے؟ کہا کہ آج اگر میں پھانسی کے پھندے تک پہنچا ہوں، اس میں میرا قصور اپنی جگہ، لیکن مجھ سے زیادہ میری ماں کا قصور ہے۔
جب میں نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کی جیب سے پیسے نکالے تھے، چوری کی تھی، میری ماں کو پتا تھا. اگر میری ماں اس وقت پردہ نہ رکھتی، آج میں بڑا ڈاکو بن کر پھانسی کے پھندے تک نہ پہنچتا. ٹھیک ہے، آج ہم اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹوں کو اس موقع پر غلط گائیڈ کرتے ہیں تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ کل ہم ان سے گلا نہ کریں، کل ہم ان سے گلا نہ کریں. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ باہر ایسے موجود ہیں کہ بظاہر کہنے کو مسلمان ہیں، عمل کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں. اللہ نہ کرے اس گلاس کے اندر شراب ہو، اللہ نہ کرے، سنیے گا جناب، اللہ نہ کرے اس گلاس کے اندر شراب ہو، اور میں آپ سے پوچھوں یا کوئی بھی آپ سے پوچھے اس گلاس کے اندر کیا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا شراب. بالکل صحیح بات ہے. اگلا سوال آپ سے پوچھا جائے، اگلا سوال آپ سے پوچھا جائے کہ جناب اس کا حکم کیا ہے، آپ چوڑے ہو کر بتائیں گے حرام ہے. ایسا ہی کہیں گے حرام ہے. بس میں نے اور آپ نے اپنا اسلام یہی تک رکھا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ اگر میں کہتا ہوں کہ شراب حرام ہے تو میں کہوں یا نہ کہوں شراب ویسے بھی حرام ہے. یہ حکم اللہ نے 1400 سال پہلے نازل فرما دیا تھا. میرے آپ کے طوطے کی طرح رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے. میں اور آپ کلمہ پڑھ کے جس دین کے اندر داخل ہوئے ہیں اس دین کا ہم سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم شراب کی حرمت کو بیان کرو. شراب کی حرمت قرآن کریم کے اندر موجود ہے. ہمارا دین ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے شراب پر تمہاری نگاہ پڑے، تمہارے دل پر چوٹ لگنی چاہیے اور تمہارے دل کے اندر اس شراب کی نحوست اور نفرت بیٹھ جانی چاہیے. آیا یہ صورتحال پیدا ہوئی آج تک؟ بولیے نہیں. ہمارے دوست شرابی بھی ہیں، ہمارے دوست بے نمازی بھی ہیں، ہمارے دوست ہر قسم کے پاپی بھی ہیں. کیا ان کے گناہوں پر دل کے اندر درد پیدا ہوا؟ اگر ہوا سو بسم اللہ، اور اگر نہیں ہوا تو جناب جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ باتیں تو قرآن میں موجود ہیں. نماز پڑھنا فرض ہے، میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں تو کون سے کمال کی بات ہے؟ پتہ تو تب چلے جناب اگر میں کہتا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز فرض ہے اور میرا کوئی دوست یار، میرا کوئی ریلیٹو، میرا کوئی ماتحت اگر نماز نہیں پڑھتا، میرا دل دکھے، پھر کہا جائے گا یہ مسلمان ہے. ویسے مسلمان تو ماشاءاللہ کتنے ہو گئے جناب؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں، لیکن کانوں میں جوں نہیں رنگتی ہے. یہ ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں. آج آپ بیان کریں نا ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے، پیران پیر کے قصے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل کی دنیا میں آ جائیں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ بھئی ضرورت اس امر کی ہے ہم دل سے مسلمان بن جائیں. جدی پشتی مسلمانوں کو چھوڑیں. ابو بکر صدیق کے دادا والد صاحب بالکل فتح مکہ والے سال مسلمان ہوئے تھے. حضرت عمر کے والد مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. حضرت عثمان کے والد کا انتقال پہلے ہو گیا تھا. حضرت علی کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ جدی پشتی مسلمان ہی تھے، کام کر کے گئے. شریعت کا مطالبہ ہم سے یہی ہے کہ پرفیکٹ بن جاؤ. ساری باتیں ہمیں معلوم ہے. ہم میں سے کون سا ایسا مائی کا لال ہے جو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یار کہ نماز فرض بھی ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے، روزے کا پتہ ہے، زکوٰۃ کا پتہ ہے. ہم میں سے ہر بندے کو پتا ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا میرا دل کرتا ہے مصلی پر اپنی جگہ کسی کو کھڑا کروں اور جا کر ان گھروں کو آگ لگا دوں جن میں بغیر عذر کے لوگ گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں. پھر مجھے بچوں کا اور بوڑھوں کا خیال آ جاتا ہے. کیا یہ مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہے؟ اگر یہ مسئلہ معلوم ہے تو پھر اپنے گھر پر جا کر دیکھ کہ میری بیوی نماز پڑھتی ہے، میرے بچے نماز پڑھتے ہیں. اگر پڑھتے ہیں سو بسم اللہ، اور اگر نہیں پڑھتے تو گویا کہ ابھی تک ایمان میرے دل میں داخل نہیں ہوا. تکلیف کی معذرت. فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. اللہ آپ بخشے سی، اللہ آپ بخشے سی، ٹینشن فری. نہ جناب نہ، ایسا کچھ نہیں ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا سے سرکار نے فرمایا بیٹا
اپنے لیے کچھ کر کے جانا، اپنے لیے کچھ کر کے جانا. یہ مت سوچنا کہ نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے تیری بخشش ہو جائے گی. تاجی سمجھ میں آندی ہے؟ جی ہاں، یہ مت سوچنا. میرے نام کے آگے ولدیت کے خانے میں کیا آتا ہے؟ محمد ادریس. حضرت فاطمہ کی ولدیت کے خانے میں کیا آئے گا؟ محمد الرسول اللہ. جب ان کو اعمال کی ضرورت ہے جناب، آپ اور میں خواب خرگوش کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت ہے. ہمارے خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں، تھوڑا بہت گھبرانے کی ضرورت ہے تاکہ آگے ہم کچھ کر سکیں. کلا، اللہ نے حل بدلا دیا. قرآن سے بھاگنے والے، عمل نہ کرنے والے، قرآن سے بھاگنے والے، عمل نہ کرنے والے، خبردار. بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے. دلوں کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زنگ لگا ہوا ہے. بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر، ان کے کاموں کی بنیاد پر. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے دھبا دھل جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دھبا بڑھ جاتا ہے. پھر تیسرا گناہ کرتے اور بڑھتا ہے. کرتے کرتے اتنے گناہ کر لیتا ہے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اس دل کے اندر کوئی خیر کی بات جاتی نہیں. اللہ اس کو قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ٹھیک ہے جناب. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک واعظ موجود ہے. وہ واعظ کون ہے؟ انسان کا ضمیر. انسان کا ضمیر ابتدائی لمحات کے اندر انسان کا ضمیر اس کو برائی سے روکتا ہے. اگر ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر انسان برائی سے رک جاتا ہے تو پھر اس کا ضمیر زندہ رہتا ہے. اور اگر ہر موقع پر انسان ضمیر کو جھٹلاتا رہے، ایک وقت آتا ہے کہ ضمیر مر جاتا ہے. ضمیر کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے. پھر باپ بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے، پھر سسر بہو کے ساتھ زنا کرتا ہے، پھر بھائی بھائی کے ساتھ زنا کرتا ہے، پھر لوگ اللہ کے گھر میں چوریاں کرتے ہیں. پھر انسانیت تڑپ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. یہ علامت ہے کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے. یہ علامت ہے کہ ضمیر مردہ ہو چکا. فرمایا اعلی کلا بل رانا اعلی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل کیا ہو چکے ہیں؟ زنگ آلودہ ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ زنگ آلودہ ہو چکے ہیں. آ رہی سمجھ میں ذرا؟ کتابوں کے اندر آتا ہے جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دے، جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری زندگی جمعہ نہیں پڑھ سکتا. کیا مطلب ہوا جناب اس کا؟ ایسا کون سا مسلم آپ مجھے بتائیں 100 بندوں کا قاتل بھی جمعہ پڑھتا ہے؟ ہماری نظروں کے سامنے ایسا نظر آتا ہے لیکن کتابوں کے اندر لکھی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی جناب. یاد رکھیے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ آگے ڈیکسوں والے، قرآن کریم والے، پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کچھ جماعت زمین کے اوپر اس مقصد سے بھجوائی ہوتی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، نبی پر درود پڑھا جا رہا ہو، ایسی مبارک مجلسوں کو وہ فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں اور مجلس کے اختتام پر اللہ میاں کو رپورٹ دیتے ہیں. اللہ میاں ان فرشتوں کے سامنے اس بات کا اعلان فرماتے ہیں تم گواہ رہنا اس مجلس کے اندر شریک تمام لوگوں کی گناہوں کی ہم نے بخشش کر دی ہے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جمعے والا دن جب ہوتا ہے جناب تو وہاں پر فرشتے باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں. جمعے کے دن آنے والے افراد کا نام نوٹ کرتے ہیں. عام نمازوں میں 1 کام اور جمعے والے دن 2 کام ہوتے ہیں. عام نمازوں میں فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں لوگ، فرض ادا کر کے چلے جاتے ہیں، فرض گیا جان چھوٹ گئی. جمعے والے دن 2 کام ہے. ایک تو فرشتوں کے لسٹ کے اندر اپنا نام ڈلوانا ہے اور دوسرا کام فرض کو ادا کرنا ہے. میں اور آپ زور مار کر 12:50 کے بعد آئیں گے. جب کہ امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے وہ فرشتے خطبے کے احترام میں کتاب بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب پیچھے سے ٹکرے مارنے کے لیے آ جاتے ہیں. ہم بڑے خوش ہو رہے تھے جمعہ پڑھ کے آ گئے 1 بجے والی میں. جی میں تو اس بنیاد پر کچھ نہیں کہتا کہ مجھے آپ لوگوں سے نہیں، آپ لوگوں کے چندے سے محبت ہے. آپ لوگ آئیں الحمدللہ، ہمارا تو چندہ ہوتا ہے سر.
باقی یہ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، فرشتوں کی لسٹ میں نام آپ کا نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، فرشتوں کی لسٹ میں نام نہیں آئے گا۔ یہ اگر کوئی مولوی اگر آپ کو کہتا ہے بس یہ آپ آ جایا کریں، وہ غلط بیان نہیں کرتا، خدا کی قسم نہیں آئے گا، یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے بیٹھ گئے تو فرشتوں کا رجسٹر کسی کا باپ بھی نہیں کھلوا سکتا، وہاں یہ نہیں چلتا کہ سائن آنکھ مار دیجیے اپنا بندہ نام لکھ لو، نہیں۔ اب مجھے اب ایک بات بتائیے جناب، ایک جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، اوپر والے فرشتے بھی انتظار میں ہوں گے کہ حضرت والا کا نام نہیں آ رہا، جی دل کالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دل کالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ دل ایسا کالا ہوتا ہے پھر اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی، اس کو پرواہ کوئی نہیں۔ سوچئے گا ضرور، یہ ہے زنگ آلودہ دل، یہ ہے زنگ آلودہ دل۔ میں آپ لوگوں کو اس بنیاد پر جمعے میں جلدی بلاتا ہوں، اللہ کا واسطہ جلدی آیا کرو، فرشتوں کی لسٹ کے اندر نام آ جائے، وگرنہ اگر آپ لوگ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ یہ اعلان سنیں گے کہ میں باقاعدہ اعلان کروں گا انشاءاللہ کہ جمعے کا بیان نہیں ہوگا، 12:45 پر انٹری ہوگی مسجد کے اندر، 12:50 پر پہلی اذان 4 سنتیں پڑھو، پھر اس کے بعد خود دوسری اذان خطبہ اور نماز پڑھو اور جاؤ۔ بس میری وجہ یہ کہ دین کی بے توقیری ہوتی ہے، دین کی بے توقیری ہوتی ہے، یہ کام نہ کریں۔ تو یہ جو پہلے ماحول بنایا جاتا ہے، اللہ علماء کرام کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرشتوں کی لسٹ میں نام لکھوانے کے لیے اتنا لمبا کام انہوں نے کیا کہ چلو جی اردو کے بیان میں آ جاؤ، اس بہانے آؤ گے فرشتے نام لکھ لیں گے، ورنہ عربی تو ہمیں بات وہی ہے نا، کسی سے پوچھا گیا دروسی سنا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھا جی کلمہ سنا اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ تو ہماری قوم کی حالت ہے۔ آگے سمجھ میں اس بنیاد پر دل کیا ہے جناب؟ زنگ آلودہ۔ سوچ لیجئے گا باہر جا کر لاسٹ ٹائم ہمارا نام فرشتوں کی لسٹ میں کب آیا تھا، پھر اپنے دل پہ جھانکیے گا کہ اس کے اوپر کوئی اثر بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس پر کوئی اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ حسین بھائی سے لے کر یہاں تک اپنے من میں جھانک کر دیکھو، روزانہ نمازیں پڑھتے ہو، روزانہ دعائیں مانگتے ہو، آخری مرتبہ خدا کے سامنے آنسو کب گرا تھا دعا میں؟ یہ ذرا سوچ کے بتاؤ، آخری مرتبہ کب گرا تھا آنسو؟ رمضان میں۔ صحیح، آنسو کب گرا تھا؟ آنسو نہ گرنا یہ دل کی سختی کی اور کالے پن کی علامت ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی یہاں نالیاں پڑ گئی تھی، نالیاں، اتنا روئے، کالی نالیاں، مظہر خان جتوئی آج ماشاءاللہ ویکسین لگوا رہے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمجھ رہی ہے؟ آخری مرتبہ خدا کے سامنے کب روئے تھے بتاؤ؟ نہیں روئے تو سمجھ جاؤ دل کالا ہے۔ کیا ہے؟ دل کالا ہے۔ قرآن پڑھ کے رونا آتا ہے؟ بولو نہیں۔ کوئی مر گیا بس یہ کرنا کو بڑی تعزیت ہو گئی، روئے کب تھے آخری مرتبہ خدا کے سامنے؟ یہ سوچیے گا باہر جا کر۔ کلا، خبردار، انہم، ایسے لوگ، عن ربہم، اپنے پروردگار سے، یومئذ، انصاف والے دن، لمحجوبون، حجاب میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کافر لوگ قیامت والے دن تمنا کریں گے کاش اللہ میاں کو ایک نظر دیکھ لیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں محروم نہ کرے، دعا کرو اللہ ہمیں محروم نہ کرے، نہ اپنی زیارت سے محروم کرے، نہ اپنے نبی کی زیارت سے محروم کرے۔ یہ ایسے اعمال، ایسی دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ ثم انہم لصالو الجحیم، پھر ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ثم یقال، پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی، یہ ہے وہ انصاف کا دن، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں۔ لا الہ